السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے کفل از قلم علیزیہ خانم۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ ایک لڑکی جو کالے رنگ کا عبایا پہنے ہوئے، جس کا عبایا اس کے جسم کو خوبصورتی سے ڈھانپے ہوئے، اس کی کالی عقابی آنکھیں جن میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی، اس کے ماتھے پر ایک چوٹ کا نشان جو اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی چمک پیدا کرتا ہے۔ وہ نزاکت سے اپنے بائے کو سنبھالتے ہوئے ٹرین کی چھوٹی سی راہداری میں چل رہی تھی، جیسے ہر قدم میں ایک نئی کہانی چھپی ہو۔ اس کی نظر اچانک اپنی ٹکٹ پر پڑی، جس میں ڈبے کا نمبر درج تھا۔ فوراً متوجہ ہوگی اور سامنے والے ڈبے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں اس کی جگہ تھی۔ اس نے ڈبے میں داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا، جس پر ایک بوڑھی عورت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ بوڑھی عورت کچھ بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ لڑکی نے ایک ہلکی سی نظر سارے ڈبے پر پھیری اور پھر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد لڑکی کے سامنے والی سیٹ پر ایک نوجوان، جس نے سیاہ رنگ کی جینس کے ساتھ سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی، اس پر ہلکا سا سلیو لیس سویٹر تھا جو اس کی شخصیت کو ایک بالغ انسان کی شکل دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ سیاہ جوتے تھے، جن کی چمک میں کچھ عجیب سی بات تھی، جیسے وہ جوتے کسی خاص موقع کے لیے تیار کیے گئے ہوں۔ نوجوان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس کی خود اعتمادی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کا انداز اور لباس ایک دلکش ملاپ پیش کر رہے تھے جو اس کی شخصیت کی گہرائی کو اجاگر کر رہا تھا۔ یہ سب چیزیں مل کر اسے ایک منفرد اور متاثر کن شخصیت کا حامل بنا رہی تھی۔ لڑکی سرسری سی نظر پھیر کر اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ ٹرین لاہور کے اسٹیشن سے کراچی تک کے سفر کا آغاز کر چکی تھی، پر کون جانے عبایا پہنے لڑکی اپنی منزل تک پہنچ بھی پائے گی یا نہیں۔ اس پراسرار سفر میں ایک کہانی لکھی جانی تھی، جسے الفاظ کی قید میں سمیٹ کر ایک مالا کی طرح پرو کر ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کہانی کو وقت نے قفل لگا دیا تھا، مگر خانم اسے دنیا کے سامنے اس کا ہر قفل توڑ کر لائے گی۔ بوڑھی عورت نے بچوں کے بہت اسرار پر ایک کہانی سنانے کا ارادہ کیا۔ کالے عبایا والی لڑکی جو بور ہو رہی تھی، وہ دلچسپی کے ساتھ بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی عمر 17-18 سال کے قریب تھی۔ بوڑھی عورت نے کہانی کا آغاز کیا۔ کہانی کی لپیٹ میں بوگی کا 7واں ڈبہ آنے لگا۔ بوڑھی عورت کی آواز دل میں اتر جانے والی تھی۔ اس کے ہر لفظ میں ایک خاص جادو تھا جو سننے والوں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنی کہانی میں گہرے تجربات اور جذبات کو شامل کر رہی تھی، جس نے سب کو مسحور کر دیا تھا۔ ہر سننے والا اس کی باتوں میں کھو گیا، جیسے وہ ایک نئی دنیا میں جا رہے ہوں، جہاں ہر قفل کھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آدم کی حوا۔ سندھ کا ایک گاؤں مشت خاک یعنی مٹی کا ایک چھوٹا سا گولا انسانی زندگی کی اہمیت اور ناپائیداری کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو زمین کی بنیاد ہے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں شامل ہوتا ہے۔ مٹی میں زندگی کی تمام اشکال کی نشوونما ہوتی ہے، جیسے کہ پودے، درخت اور مختلف جاندار۔ مشت خاک کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی زمین سے ہیں اور آخرکار اسی میں مل جائیں گے۔ یہ ہماری عارضیت کا بھی اشارہ ہے، کیونکہ انسان کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ مٹی کی ایک چھوٹی سی مٹھی۔ اس کے علاوہ مشت خاک میں قدرت کی عظیم طاقت بھی پوشیدہ ہے، جو ہر چیز کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی ہر چیز عارضی ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ محرمہ، جو مشت خاک گاؤں کے اسکول کی اردو ٹیچر تھی، وہ بچوں کو بڑے پیار سے مشت خاک کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ اتنے میں ہی ایک کلرک بڑے دھگ بڑھتا ہوا کلاس میں داخل ہوا۔ استانی جی، مہر سکندر کو گولی لگ گئی ہے۔ اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ آدم بھائی نے آپ کے لیے حویلی سے گاڑی بھیجی ہے اور ساتھ میں یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ حالات ٹھیک ہونے سے پہلے کوئی بھی حویلی سے باہر نہ نکلے۔ محرمہ کے ہاتھ سے کتاب گری۔ وہ بھاگتے ہوئے کلاس سے باہر نکلی۔ اس کے قدموں تلے کسی نے جان نکال لی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ہسپتال کی لابی میں آدم، جس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، وہ بے چینی کے ساتھ لابی میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ آدم خان نے ان کی جانوں کو سپرد خاک نہ کیا تو آدم خان خود کو کبھی بھی مہر کا بھائی نہیں کہے گا۔ آدم نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ گولی مہر کے کندھے پر لگی تھی۔ زمینوں کی بحث پر اکثر منافقین چھپ کر وار کرتے تھے۔ اس بار بھی گولی کا نشانہ آدم کو بنایا گیا تھا، مگر مہر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بھائی کی حفاظت کی تھی۔ مہر سکندر اور آدم خان بھائی تھے۔ ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں، ان کے قد اور آوازیں بھی ایک جیسی تھیں، اور محرمہ ان کے چچا کی بیٹی تھی۔ آدم خان ان دونوں سے بڑا تھا، جبکہ محرمہ اور مہر سکندر ایک دوسرے کے ہم عمر تھے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے۔ آدم نے آگے بڑھ کر پوچھا تو ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا، جس سے آدم کی جان میں جان آئی۔ کچھ دنوں بعد مہر سکندر کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ ایک عام دن تھا۔ حویلی کے صحن میں محرمہ اپنی دادی کے پاس جھولے پر بیٹھ کر ان کی
باتیں توجہ سے سن رہی تھی محرمہ۔ خوبصورت اور پر اسرار تیکھے نقوش کی سانولی رنگت کی ایک لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ محرمہ آدم کے بچپن کی منگ تھی، پر اس بات کا محرمہ کو بھی علم نہیں تھا۔ پر آدم وہ تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ محرمہ آدم کی ہے۔ آدم حافظ قرآن تھا۔ وہ زمینوں پر جانے کے لیے تیار ہو کر سیڑھیاں عبور کرتا صحن سے گزر رہا تھا جب اس کے قدم محرمہ کو دیکھ کر تھمے۔ تم سانولی رنگت میں بھی جنت کی حور لگتی ہو۔ آدم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ محرمہ کے پاس سے دادی جو ہابیل اور قابیل کا قصہ بڑے دلچسپ طریقے سے سنا رہی تھیں۔ ہابیل اور قابیل کی کہانی قرآن اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی ہے۔ ہابیل ایک نیک اور دیندار بیٹا تھا، جبکہ قابیل حسد میں مبتلا تھا۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ ہابیل کی قربانی قبول ہوئی، لیکن قابیل کی نہیں۔ اس ناکامی نے قابیل کے دل میں حسد اور کینہ پیدا کر دیا۔ وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا اور آخرکار اس نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قابیل نے اپنے کیے پر پچھتاوا محسوس کیا اور اللہ نے اسے ایک کوا بھیجا تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کا طریقہ سیکھ سکے۔ یہ کہانی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ حسد اور کینہ انسان کو کس طرح تباہ کر سکتے ہیں۔ دادی ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ مہر سکندر نے دادی کی بات کاٹ دی۔ پتہ نہیں کیسے بھائی تھے۔ میں اور آدم بھائی تو ایک دوسرے کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ مہر سکندر نے آتے ہی دادی کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ ہائے ہائے مہر سکندر، پیچھے ہو جا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے۔ دادی نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ دادی ابھی تو آپ جوان ہیں، مہر سکندر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ آدم بھی صحن میں سب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا، جوانی تیز ہوا کے گھوڑے پر سوار ایسی ریت کی مانند ہے جو ہاتھ سے بس پھسلتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں انسان کی زندگی کی تمام خوشیاں، خواب اور امیدیں عروج پر ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لمحے ہاتھوں سے نکلتے جاتے ہیں اور ہم صرف یادوں میں انہیں محفوظ کر سکتے ہیں۔ دادی نے آہ بھری۔ جی جی دادی، دادو کی یادوں سے باہر نکل آیا کریں۔ مہر سکندر کی زبان کو سٹوپ آدم کے ہاتھ سے لگا جو آدم نے پیار سے اس کے کندھے پر رکھا تھا، مگر آدم خان کا رعب اتنا تھا کہ مہر سکندر نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ سب ہنس رہے تھے۔ کہتے ہیں زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، مگر زندگی کی مسکراہٹیں دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ مگر کبھی کبھی خاموش لمحے بھی دل کی گہرائیوں کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے ہنسی کے ساتھ ساتھ سکوت کی خوبصورتی کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ اتنے میں بڑے ابا جو گھر کے بڑے تھے، دراصل تمہاری دادی میرے خیالوں سے باہر نہیں نکلتی۔ وہ الگ بات ہے، پر تم نے ان کی بات غور سے نہیں سنی۔ پہلے تو سب ہنس دیے اور پھر آدم نے پوچھا، دادا جان آپ بتائیں دادی جان کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں؟ اتنے میں مہر سکندر نے آدم کی بات کو کاٹا اور بولنے لگا۔ بھائی میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، پر دادی دیکھیں اس عمر میں بھی بلش کر رہی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے سب ہنس دیے اور پھر دادا نے بولنا شروع کیا۔ حسد کی بات ہو رہی ہے اس قصے میں۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے دل میں کڑواہٹ اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک منفی احساس ہے جو انسان کی خوشیوں کو چھین لیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان بے چینی کی ایک ایسی کیفیت میں رہتا ہے کہ اس کی روح میں یہ بے چینی یوں گھل جاتی ہے جیسے دیمک کسی چیز کو اندر سے کاٹ رہی ہو۔ یہ بے چینی نہ صرف اس کی خوشی کو چھین لیتی ہے بلکہ اس کی زندگی کی خوشیوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ حسد کی ایک گہری حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خود سے دور کر دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی کامیابیوں یا خوشیوں پر حسد کرتے ہیں تو ہم اپنی اندرونی خوشیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشیوں کی جگہ غم بھر دیتا ہے۔ بڑے ابا نے سانس لیتے ہوئے بات میں وقفہ لیا، پھر بولنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ ترجمہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ ترجمہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا؟ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حسد ایک منفی صفت ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جانی چاہیے کہ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے۔ بڑے ابا نے بات ختم کی، پھر بات کا پہلو بدلا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اعلانیہ ایک ایسے راز کا کفل کھولا کہ وہاں پر موجود ہر ایک کے چہرے پر خوشی جھوم اٹھی۔ اس ماہ کے آخر میں آدم اور محرمہ کی شادی کر دی جائے گی۔ بڑے ابا نے آدم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انہی دنوں مشہد خاک گاؤں میں کربی دیو آیا۔ کہتے ہیں اس کے کندھے پر ایک نشان تھا، وہ نشان جو بھی دیکھ لیتا تھا وہ مارا جاتا تھا۔ موت اس کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی اور ساتھ میں ہی کہتے تھے کہ وہ جادوگر آدم زاد کو پاگل کر سکتا تھا۔ وہ بد دعا دیتا تھا اور بھائی بھائی ایک دوسرے کے لیے ہابیل اور قابیل بن جاتے تھے۔ وہ روپ اور ساحر اکثر اپنے پسندیدہ انسان کو کفل تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ اتنے میں بوڑھی عورت نے کہانی کے تسلسل کو توڑا۔ عبایا پہنے لڑکی کی انگلیاں جو مسلسل موبائل پر چل رہی تھی تھم گئیں اور عبایا پہنے لڑکی کے ساتھ بوگی نمبر 7 کے مسافر یک آواز ہو کر بولے، دادی رک کیوں گئیں؟ آگے بتائیں، کیا ان کی شادی ہوگی؟ دیو نے کیا کیا؟ بیٹا میں واش روم ہوا ہوں، شوگر کی مریضہ ہوں، دادی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خانم کا حلق تک کھٹا ہو گیا۔
دادی ڈبے سے باہر نکل گئی۔ اتنے میں سامنے بیٹھے نوجوان نے بایاں پہنی لڑکی کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ تم کیا لکھ رہی ہو مشکوک عورت؟ آواز بھاری تھی۔ لڑکے نے تھوک نکلا اور آگے ہو کر دوبارہ اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ میں ایک اینکر ہوں اور ایک ضروری پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں۔ تم جھوٹ مت بولو، میں نے تو کبھی بھی تمہیں کسی چینل پر نہیں دیکھا۔ لڑکے نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ لڑکی کی گرفت موبائل پر ہلکی تھی۔ اتنے میں لڑکے نے دوبارہ موبائل کھینچ لیا اور اس کا موبائل دیکھنے لگا۔ میں ایک رائٹر ہوں اور مجھے اسٹوری سے بری وائبز آ رہی ہیں۔ میں اس کہانی کو اپنے قلم کے ذریعے سے قید کرنا چاہتی ہوں اور اس کہانی کے قفل کو کھولنا چاہتی ہوں۔ بری وائبز آ رہی ہیں پھر بھی لکھنا چاہتی ہو؟ لڑکے کو حیرت ہوئی۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پراسراریت کی وجہ سے انسانی ذہن کو مسحور کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زبان کہانیوں کو مختلف اور انوکھے موڑ عطا کرتی ہیں جو بظاہر چٹپٹی لگتی ہیں مگر وقت کے قفل ان پر لگ جاتے ہیں۔ تاہم میرا قلم ہر قفل کو توڑ کر حقیقت کی دنیا کو سامنے لانے کی جستجو میں ہے تاکہ ان پوشیدہ کہانیوں کی سچائیوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ لڑکی نے ہر جملہ خوبصورتی سے اور نزاکت سے ادا کیا۔ ٹرین والا لڑکا اس کی باتوں سے متاثر ہوا تھا۔ نام کیا ہے؟ لڑکے نے موبائل واپس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ خانم۔ خانم کہتے ہیں مجھے، لڑکی نے عقابی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا، ذوقِ بربادی دل کو بھی نہ کر تو برباد، دل کی اجڑی ہوئی بگڑی ہوئی دنیا نہ بنا، یہ تمنا ہے کہ ذات تمنا ہی رہوں، دل مایوس کو مانوس تمنا نہ بنا، بابا ذہین شاہ تاجی۔ اتنے میں بوڑھی عورت ڈبے میں واپس آتی ہوئی نظر آئی۔ بیٹھتے ساتھ ہی وہ پھر سے کہانی سنانے لگی۔ سب پر کہانی کا سحر طاری ہونے لگا۔ شادی میں کچھ دن باقی تھے کہ آدم جو ہفتہ ہفتہ گھر سے کام کے سلسلے میں باہر رہتا تھا، آج بھی اسے کہیں جانا تھا پر شدت سے اس کا دل کیا کہ محرمہ کا دیدار کر لے۔ اس کی آنکھیں محرمہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب اس کی نظر صحن کے جھولے پہ بیٹھی محرمہ پر پڑی، آدم کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ آدم یہ سوچنے سے قاصر ہے کہ آخر اس کا دل محرمہ کے لیے اتنا مہربان کیوں ہے؟ محرمہ کی مسکراہٹ میں ایک ایسی جادوئی کشش ہے جو آدم کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتی ہے۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو جیسے وقت تھم جاتا ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آدم کا دل تو جیسے محرمہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہر پل اس کی یادوں میں بسا رہتا ہے۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے ایک نیا گیت گانے لگتی ہیں۔ محرمہ کی ہر بات ہر حرکت اس کے دل کو ایک نئی خوشی سے بھر دیتی ہے جیسے بہار کی پہلی ہوا۔ آدم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ محبت ہے کوئی خواب، مگر وہ جانتا ہے کہ محرمہ کے بغیر اس کی دنیا سنسان ہے۔ آدم نے قدم صحن کی طرف بڑھایا اور محرمہ سے چند قدم دور جا کھڑا ہوا۔ آدم نے مسکراتے ہوئے محرمہ سے کہا۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں، محرمہ نے معصومیت سے پوچھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی آدم نے کسی حوا کو اتنا چاہا ہوگا جتنا آدم نے محرمہ کو چاہا ہے۔ محرمہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اچھا تو آدم عربی زبان میں ہمیں الجھا رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے نہیں کہ ہم اردو کے استاد ہیں؟ محرمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ دستور تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ آدم کو اپنے الفاظوں کی مالا میں الجھا کر کھلی آنکھوں سے خواب دکھاتے ہیں۔ یہ الفاظ کی جادوگری دلوں کی گہرائیوں میں اتر کر خوابوں کی دنیا کو حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ لفظ ایک چمکتا ستارہ ہے جو خوابوں کے آسمان پر روشنی بکھیرتا ہے اور اس حقیقت کی سچائیوں کو حسین بناتا ہے۔ یہ تو بس ایک کھیل ہے جہاں احساسات کی رسیوں کو کھینچ کر ہم اپنی کہانیوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ مگر آپ، آدم نے بات میں وقفہ لیا اور مسکراتے ہوئے محرمہ کو دیکھا، آپ اتنی نازک ہے کہ آدم آپ کو الجھن میں ڈالنا اپنی تکلیف کا باعث سمجھتا ہے، کیونکہ آپ کی خوبصورتی میں ایسی گہرائی ہے کہ ہر کوئی آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ محرمہ نے اپنی چھوٹی سی آنکھوں کو مزید چھوٹا کرتے ہوئے پوچھا۔ ہوا کا آدم، آدم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محرمہ ہنس دی۔ آپ اس دنیا میں آدم کی پسندیدہ ہوا ہیں۔ جنت میں آپ آدم کی ہوا ہوں گی، آسمان میں آپ پرستان کی شہزادی ہوں گی اور آپ کی محبت کی گہرائیوں میں وہ سکون ہوگا جو ہر دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دل بس میرا ہی ہو۔ ہوا کا آدم آپ کا اسیر رہنا چاہتا ہے۔ محبت کی یہ کہانی صرف ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے جو ہر لمحے میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ آدم بول رہا تھا اور محرمہ اس کی باتوں میں کھو رہی تھی۔ اتنے میں آدم نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور اس کی کالی گہری آنکھوں نے محرمہ سے رخصت طلب کی۔ تو اب آپ جانا چاہتے ہیں؟ محرمہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ ہاں، کیونکہ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کب ملیں گے؟ محرمہ کا دل کیا کہ وہ رک جائے۔ نکاح کے دن، ایک خوبصورت تحفے کے ساتھ۔ مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ میں آپ کو روکنا چاہتی ہوں پر روکوں گی نہیں۔ ہم نکاح پر ملیں گے۔ محرمہ آدم کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ اور اگر آپ تب نہ ملے؟ پتہ نہیں کیوں محرمہ نے سوال پوچھ لیا۔ تو پھر ہم روزِ محشر میں ملیں گے۔ جنت کی حوروں میں تمہیں تلاش کرنا ذرا سا مشکل ہوگا پر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ آدم نے آنکھ دبائی اور پلٹ گیا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ محرمہ کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ ایک شام ایک عجیب سا بکھاری حویلی ہے جس نے محرمہ کو ایک قفل تھما دیا اور کچھ الفاظ بولے۔
हवा सतकून सबब मौत आदम, जिसे वो समझ न सकी और उलझन का शिकार होगी। इसने कफल भिखारी से ले लिया और मुलाजिम को कहा इन भिखारी की मदद करें। इन अल्फाज को महरमा ने काफ़ी दफ़ा पढ़ा पर वो इसकी मायने तक ना पहुँच पाई। फिर शादी का दिन आ गया। निकाह वाले दिन महर सिकंदर और आदम दोनों भाई एक दूसरे के हमरा गाड़ी में सवार एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ लगाते आ रहे थे कि बदर के चांद में जादूगर ने इनका रास्ता रोक लिया। कहते हैं कि जादूगर ने इनमें से एक भाई जिसका नाम आदम था इस पर जादू कर दिया था और वो काबिल बन गया था। इसने महर सिकंदर को कत्ल कर दिया था। इर्द गिर्द लोगों ने वहाँ जादूगर को नहीं देखा था पर सुनने में आया था कि जादूगर के कंधे पर एक शैतानी आंख थी। इतने में रेलगाड़ी रुक गई। सबने उठते हुए दादी को देखा जो मज़े से सस्पेंस क्रिएट करके अपना बोरिया बिस्तर समेट रही थी। अच्छा बच्चों मैं अब चलती हूँ, बूढ़ी औरत ने खांसते हुए कहा। खानम भी साथ में फ़ौरन से उठी। दादी आगे बताएं क्या हुआ। दादी मेरी कहानी दादी बताएं महरमा को क्या हुआ। जादूगर पकड़ा गया, आदम कहाँ गया और वो अल्फाज इनका मतलब क्या था। बेटा कहते हैं कि महरमा ने जादूगर को देख लिया था, वो पागल हो गई थी और आदम वो सब कुछ छोड़कर चला गया था। इसे किसी ने नहीं देखा, कभी भी नहीं। वो एक अच्छा इंसान नहीं था, वो शैतान बन गया था। खानम दुख और सदमे से सीट के साथ लगकर बैठ गई। ये क्या बात हुई, अजीब टाइम वेस्ट किया। बूढ़ी औरत अपने बच्चों समेत रेलगाड़ी से उतर की। डब्बे में खानम रह गई और सामने वाली सीट पर मौजूद नौजवान जो गहरी नज़रों से खानम को देख रहा था। खानम ने जब अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस की तो इसने घूरते हुए इतराफ में देखा। क्या मसला है, कभी लड़की नहीं देखी? देखी है पर इतनी ड्रामेबाज लड़की नहीं देखी। लड़के ने हंसते हुए कहा। एक कहानी को दिल पर ले रही हो पागल लड़की। वो अम्मा तो मुझे खुद वो भिखारन लग रही थी जिसे महरमा ने देखा था। वो हंसा था और इसका कहका बोगी नंबर 7 के डब्बे में गूंजा था। वेरी फनी। खानिम खिड़की वाली साइड पर बैठ गई और बाहर देखने लगी। इसके दिमाग में कहानी चल रही थी। इसका दिल उदास हो गया था। रात हो गई थी। सामने सीट वाले लड़के ने गर्मी के बायस अपनी स्वेटर उतार कर इसका तकिया बनाकर अपने सरहाने रख लिया और सोने के लिए लेट गया। खानम अभी भी बैठी हुई थी। इन दोनों ने सारी रात कोई बात नहीं की। अगली सुबह सामने वाली सीट में मौजूद लड़के ने उठकर देखा तो खानम उदासी से बैठी बाहर देख रही थी। इसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। इसे दिल ही दिल में इससे हमदर्दी महसूस हुई। तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकली खानम? लड़के ने बैठते हुए पूछा। अगर बूढ़ी औरत थोड़ी देर और बैठ जाती तो मुझ गरीब का भला ही हो जाता। खानम ने मासूमियत से कहा। अच्छा बताओ तुम वो कहानी क्यों लिखना चाहती हो? लड़के ने तजस्सुस से पूछा। वो अधूरी है, मुझे वो भिखारी की कही बात तंग कर रही है। इसका मतलब क्या था? आदम वो हाफिज कुरान था, वो कैसे महर को मार सकता था? इस पर कोई जादू कैसे असर कर सकता था? महर बानो वो कैसे पागल होगी? और वो कफल, ये सब मुझे पागल कर रही हैं। आदम क्यों चला गया? ये लड़के झूठे वादे क्यों करते हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था वो आदम। जब महरमा पागल होगी तो इसे छोड़कर चला गया। खानम ने एक ही सांस में सारे शिकवे कर डाले। खानम मर्द जिससे मोहब्बत करता है वो खुद से बढ़कर इससे मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत की शिद्दत कभी कभी जुनून की हद तक पहुंच जाती है। वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पेश आए तो अपनी महबूबा के लिए अपनी जान भी दे सकता है और इसकी जान ले सकता है, और यहाँ तक कि इसके लिए किसी और की जान भी ले सकता है। मोहब्बत की शिद्दत कभी कभी अंधेरों में भी ले जा सकती है, जहाँ अकल की बातें सुनने के बजाय दिल की आवाज़ गालिब आ जाती है। ये मोहब्बत की ताकत है जो इंसान को अपनी हदूद से बाहर ले जा सकती है। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इस मोहब्बत में तवाज़न हो ताकि जुनून ना बन जाए बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता कायम रहे। शोर को इग्नोर करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? खानम ने आईब्रो झुकाकर पूछा। यही कि ये कहानी गलत है। आदम ही जानता है कि आदम ने कितनी तकलीफ सही। आदम ने अपना भाई खो दिया, अपनी जन्नत की हूर को जन्नत में वो पाएगा। आदम के लिए इस दुनिया में अपनी हवा को छोड़ना कितना तकलीफ था रहा होगा। हर कहानी के दो रुख होते हैं। सामने सीट वाला लड़का शायद उदास हो गया था। तो तुम बता दो दूसरा रुख। खानम कुछ देर के वक्फे के बाद हैरानगी के साथ बोली। क्या तुम इनकी कहानी के बारे में कुछ जानते हो? खानम को धक्का लगा। OMG, इसके चेहरे की खुशी लौट आई थी। सामने सीट वाले लड़के ने मायूसी से इस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर खुशी सूरज की किरणों की तरह फूट रही थी। वो फीका सा मुस्कुराया। ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो बताओ ना, कल से कफल बांधे बैठे हो। खानम कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो दिल को बोझल कर देती हैं, इन्हें अधूरा छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये कहानियाँ कभी कभार हमारी रूह के जख्मों को खुड़ेद देती हैं और इनका मुकम्मल होना एक दर्दनाक तजर्बा बन जाता है। वक्त ने इन कहानियों पर कफल लगा रखा होता है जो हमें इनकी गहराइयों में जाने से रोकता है। इन कफलों को खोलने की कोशिश में हम अपनी ज़िंदगी की खुशियों को भी दांव पर लगा देते हैं। बाज़ राज ऐसे होते हैं जो हमें मुसीबत में डाल देते हैं, जैसे कि काफिला जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है मगर रास्ते में कुछ भेदों को खोलने की कोशिश करता है। ये राज हमें रास्ते से भटका देते हैं और हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि बाज़ बातें, बाज़ कहानियाँ और बाज़
راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاننا یا کھولنا ہماری بھلائی میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں بعض اوقات ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کچھ چیزیں چاہے وہ کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کا بوجھ اٹھانا ہماری طاقت سے باہر ہو سکتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ان کا بوجھ اتارنا ضروری ہوتا ہے، پر پھر بھی میں اب چاہتا ہوں کہ تم یہ کہانی سنو اور پوری کرو۔ نوجوان لڑکے نے مسکرا کر خانم کو دیکھا جو تجسس اور متوجہ ہو کر اسے سن رہی تھی۔ اس رات کا منظر خانم کے عقابی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ نوجوان بہت ٹھہر ٹھہر کر سنا رہا تھا۔ آدم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ مہر سکندر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ بھائی، مہر سکندر نے خاموشی کے تسلسل کو توڑا۔ جی؟ آدم کی نظریں سامنے سڑک پر تھیں۔ بھائی، آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ مہر سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس دنیا میں دو لوگ سب سے زیادہ پیارے ہیں، مہر سکندر اور مہرماں۔ میرا دل ان دونوں مہر پر بہت مہربان ہے۔ آدم نے مسکراتے ہوئے مہر سکندر کو دیکھا۔ اور تمہیں؟ آدم نے بات بڑھانے کے لیے مہر سے بھی پوچھا۔ مجھے بھی آدم سے اور مہرماں سے، مہر نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پر بھائی، مجھے آپ سے زیادہ مہرماں سے پیار تھا، مہر سکندر نے چبا چبا کر کہا۔ آدم کو جھٹکا لگا۔ اس نے گاڑی روکنی چاہی پر مہر نے منع کر دیا۔ بھائی، گاڑی مت روکیے گا، آخری بار مجھے سن لیں۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام مہر تھا۔ مہر نے ہمیشہ مہرماں کو اپنے ساتھ رکھا، مہرماں کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ اس نے اسے مانگا، اسے چاہا، پر ایک دن پتہ چلا جب مہر اپنی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا، جب وہ عشق کے معراجوں کو چھونے لگا، تب پتہ چلا کہ مہرماں پر تو آدم کا قبضہ ہے۔ اور یہ باتیں آدم جانتا تھا۔ آدم جانتا تھا کہ مہرماں مہر سکندر کی تھی، مہرماں آدم کی مہر تھی، پر آدم نے مہر سکندر کی مہر چھین لی تھی، مہرماں کو مہر سکندر سے چھین لیا۔ وہ شاید رو رہا تھا۔ مہر سکندر ہار گیا۔ مہر سکندر اسی دن ہار گیا تھا جب اسے پتہ چلا مہرماں بھی آدم کی ہے اور آدم بھی مہرماں کا ہے۔ بساط کی ہر چال مہر سکندر کے خلاف تھی، اور چال چلنے والا مہر سکندر کا بھائی، اور مہر سکندر اکیلا تھا، خالی ہاتھ۔ پر مہر سکندر آدم جیسا نہیں، مہر قابیل جیسا نہیں۔ آدم بھی رو رہا تھا۔ آدم کو ہوا مبارک ہو، آدم کو جنت کی ہوا مبارک ہو۔ پھر مہر نے آنسو صاف کیے اور آدم کی طرف دیکھا جس نے گاڑی روک دی تھی۔ شاید سڑک کے درمیان کوئی کھڑا تھا۔ میرے بس میں نہیں، ورنہ قدرت کا لکھا ہوا کاٹتا، تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹتا، لوڑیوں سے زیادہ بھاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ پہ، میں اشارہ تک نہیں کاٹ سکتا، تیری بات کیا کاٹتا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو مہر سکندر؟ میں کیا کروں کہ تمہارے درد کی دوا بن سکوں، تمہارے دل کے زخم کو شفا مل جائے۔ آدم کو بھی قابیل نہیں بننا، آدم کو بھی قابیل نہیں بننا۔ آدم کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ پر ہم دونوں میں سے کوئی تو قابیل بنے گا بھائی، کسی کو تو کہانی کا ویلن بننا پڑے گا۔ آنکھیں پھر سے بھیگ رہی تھیں، پر آدم قابیل نہیں بننا چاہتا۔ مہر سکندر، کچھ رحم کھاؤ میرے پر۔ آدم کا دل کٹ سا گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مہر سکندر قابیل بن جاتا ہے۔ مہر بے بسی سے مسکرایا، پھر وہ کچھ دیر بعد بولا، پر حابیل کو تو مرنا پڑے گا بھائی، جان دینی پڑے گی۔ مہر پھیکا سا مسکرایا۔ آدم نے بے بسی کے ساتھ مہر کو دیکھا جو اس کی جان کا ٹکڑا تھا، جس کے لیے آدم مشت خاک ہو سکتا تھا اور مہر اسے سپرد خاک کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تم مارو گے مجھے؟ آدم کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آدم کو موت کا خوف نہیں تھا۔ آدم کا دل اندر تک کٹ گیا تھا۔ اس کا بھائی اسے مارنا چاہتا تھا۔ اس کا چمکدار موتی مہر جس کا نام اس نے رکھا تھا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ تم بہت پیارے ہو مہر سکندر، بہت پیارے، پر میں تمہیں خود کو مارنے نہیں دے سکتا۔ میں جینا چاہتا ہوں پر میں چمکدار موتی کی چمک کو مدھم نہیں ہونے دے سکتا۔ میں جینا چاہتا ہوں پر میں مر گیا ہوں۔ مہر سکندر آدم کو سن رہا تھا۔ بدر کے چاند کے سامنے کالے بادل آ گئے تھے۔ سنسان سڑک کو کالی رات نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ آدم نے ڈیش بورڈ سے ریوالور نکال کر مسکرا کر مہر کی طرف دیکھا۔ مہر پھٹی ہوئی آنکھوں سے آدم کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے مارنے سے پہلے تمہیں مرنا ہوگا مہر، مرے گا تبھی تو آدم جیے گا۔ آدم کی ہوا آدم کو مبارک، آدم کی ہوا آدم کی ہی رہے گی۔ آدم اپنے پسندیدہ انسان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ معنی خیز مسکرایا۔ مہر نے نفی میں سر ہلایا۔ آدم جادوگر ہے، ساری بساط بدل دے گا۔ گولی چلی تھی، ٹریگر دبا تھا، کوئی ایک مرا تھا، کوئی ایک قابیل بنا تھا، کوئی ایک حابیل بنا تھا۔ ہم محبت میں ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور محبت میں جیتا ہوا کون ہے؟ تم نے جاتے ہوئے بتایا نہیں مجھے، میں تیرا کون ہوں تو میرا کون ہے؟ اچانک سے ٹرین رکی اور ایک دم بریک کے لگنے سے خانم جو کہانی میں کھوئی ہوئی تھی کہانی سے باہر نکلی اور توازن بگڑنے کی وجہ سے ٹرین کی کھڑکی میں بجی چائے، اور ساتھ ہی چائے بیچنے والے کی چائے خانم کے سامنے والی سیٹ والے لڑکے کے کپڑوں پر گری۔ اس کی کہانی سناتی زبان کو سٹوپ لگا اور وہ درستگی سے اٹھا اور اس نے غصے سے چائے فروخت کا کولر پکڑا اور لڑنے لگا۔ ویسے تو مجھے لڑائی فساد بہت پسند ہے، مگر ابھی تم شرٹ چینج کر لو، بعد میں اس سے مل کر
दो दो हाथ हो जाएंगे। खानम ने हंसते हुए मशवरा दिया तो लड़का धान चबाता बैग से शर्ट निकालता डब्बे से बाहर निकल गया। इतने में एक औरत जो दिखने में पागल लगती थी, खानम की नज़र इस पर पड़ी तो खानम को घूर रही थी। ओ लड़की, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे हाथों को देखकर तुम्हारा मुस्तकबिल बता सकती हूँ, तुम्हारी आंखों में छुपे ख्वाबों को पढ़ सकती हूँ और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में छुपे राजों को जान सकती हूँ। जिंदगी में कभी कभी हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत होती है। हर चेहरे की एक कहानी होती है और हर हाथ की एक तकदीर। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दिल की सुनने लगते हैं तो हमें अपनी राहों का पता चलता है। तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी अभी लिखनी बाकी है और मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में हूँ। खानम ने थूक निकला। अच्छा, तो बताएं आगे कहानी में क्या होगा? खानम एक पल को इसकी बातों से हैरान हो गई थी, फिर दूसरे पल ही इसने चैलेंज कर दिया। कातिल आदम था और मकतूल भी आदम था। महर सिकंदर हाबेल था और महर सिकंदर ही काबेल भी। जादूगर भी महर सिकंदर था और जादूज़दा भी, और जादूगर को महर सिकंदर ने देख लिया था। पर महर सिकंदर ने आदम को कत्ल नहीं किया था, पर अपने भाई को दफनाया था अपने हाथों से। इस दिन आदम नहीं, महर मर गया था। महर ने आदम का रूप अपना लिया था। औरत की बातें मायने खेज थी। कातिल आदम था, मकतूल भी आदम था। महर ही हाबेल, महर ही काबेल भी था। जादूगर की तरह महर ने सहर बखेर दिया था, पर आदम की जान इसने ना ली थी कभी। भाई को दफनाया, आंखों में आंसू थे। इस दिन आदम नहीं, महर का दिल भी टूट गया था। लेकिन खानम ने कहा, ये क्या हुआ? मोहब्बत की दास्तान में दर्द का क्या मुकाम था? आदम की मौत में एक राज छुपा था। खानम की आंखों में इश्क का एक ख्वाब था। वो इश्क की दीवानी हर दर्द को सह गई। महर की कहानी में खानम की सच्चाई भी थी। जादू की दुनिया में इश्क का जाल था। मोहब्बत की महर, दर्द का एक सवाल था। यही कहानी है दिल की गहराइयों की। आदम की मौत में खानम का साया था। इश्क की यह दास्तां हमेशा रहेगी जिंदा। हर लम्हे में छुपा महर का एक नया चेहरा था। जल्दी औरत बोलने लगी। खानम का दिल घबराने लगा, इसका सांस बंद होने लगा। वो डब्बे से बाहर निकली। वो ट्रेन की छोटी सी रहदारी से गुजरते हुए ट्रेन से बाहर निकलना चाहती थी। इसको बंद जगह में घुटन महसूस हो रही थी। अचानक इसकी नज़र वॉशरूम के शीशे पर पड़ी, जहाँ खानम के सामने सीट वाला लड़का शर्टलेस खड़ा था। इसकी बैग खानम की तरफ थी। इस पर शैतानी आंख थी। खानम को लगा इसको अब सांस नहीं आएगा। वो तेज कदमों से दूसरी तरफ भागी। वो भागते हुए इस ट्रेन से दूर जाना चाहती थी। इसके हाथ कपकपा रहे थे। वो ट्रेन से उतर गई और बाहर निकलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसका सांस फूला हुआ था और सारे जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी, जैसे ही इसने मलकुल मौत देख लिया हो। ट्रेन आहिस्ता से चल पड़ी। सीट वाले लड़के ने बोगी के डब्बे की खिड़की से बाहर स्टेशन पर खड़ी खानम को देखा। बिकबक दोनों की नजरें मिली। खानम की आंखें भीग रही थी। लड़के ने मुस्कुराकर खानम को देखा चलती हुई ट्रेन से। खानम ने आखिरी चीज जो इस नौजवान के हाथ में देखी वो खानम का मोबाइल था। वो कहानी अपने साथ ले गया था। खानम ने दिल में खौफ महसूस किया। इसने फौरन से अपना हैंडबैग में हाथ फेरा तो इसमें छोटा सा कफल ताला था। इसने अपने पूरे वजूद में सनसनी खेज कैफियत महसूस की। इसका दिमाग मशहद खाक गाँव के कफल खोलने में लग गया। इसके दिमाग में इस औरत के अल्फाज आए, कातिल आदम था और मकतूल भी आदम था। तो यानी इस रात आदम ने अपनी जान ले ली। इसने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। क्या दर्द बड़ा लम्हा था, क्या खामोशी छाई थी सकूत की गलियों में। इसकी रूह बेआवाज चलती रही। आंसुओं की बारिश और खामोशी का साया। जिंदगी की इस जंग में न मिला कोई सहारा। आदम ने खुद को कत्ल कर दिया खामोश सदा में, और यूं इसकी कहानी बन गई गुमशुदगी की हवा में। महर हाबेल था और महर ही काबेल भी। महर ने इस रात कत्ल नहीं किया था, पर इसने आदम को कत्ल पर मजबूर कर दिया था। इसने आदम अपने भाई को अपने हाथों से दफनाया था। इसने बिकबक हाबेल और काबेल का किरदार सरअंजाम दिया था। महर ने इस रात कोई कत्ल नहीं किया था, पर आदम के दिल में एक अजब खौफ बसा दिया। इसने इसकी रूह को यूं मिटाया कि आदम ने खुद को गोली मारकर खुद को दफनाया। चांद की चमक में छुपी एक कहानी, आंसुओं की बारिश में है इसकी जवानी। महर की आंखों में छुपा था एक राज जो ले गया आदम को अंधेरों की नाज। एक खामोश रात, एक गुमशुदा सदा। आदम की जिंदगी का हुआ यूं इख्तिताम। महर की मोहब्बत में था एक जहर बढ़ा जो इसकी खुशियों को कर गया है बेनाम। वो रात, वो लम्हा, सब कुछ बदल गया। मोहब्बत की चादर में आदम का ख्वाब टूट गया। महर ने न कत्ल किया, पर इसका दिल टूटा। आदम की कहानी में एक दर्द बड़ा जोड़ा। महर सिकंदर ही आदम था। महर सिकंदर ने इस रात खुद को आदम के रंग में रंग लिया और आदम ने महर सिकंदर की सूरत में खुद को छुपा लिया। इसकी शक्लें एक दूसरे से मिलती थीं, पर दिलों में छुपे राजों की एक दुनिया थी। आदम इस रोज़ मर गया, मगर महर सिकंदर ने जादू की कहानी बना ली अपने ख्वाबों में। वो जीते जागते आदम की सूरत में आ गई। जादूगर की चालाकी से हकीकत को बदल दिया। आदम का रूप अपना कर खुद को एक नई दुनिया में ले गया।
لے گئی۔ مہر سکندر کی آنکھوں میں چمک تھی، پر دل میں ایک گہرا اندھیرا چھپا تھا۔ آدم کی زندگی کا ختم ہونا مہر کی کہانی کا آغاز تھا، ایک نئے سفر کا۔ یہ ایک عجب داستان ہے محبت کی، جادو کی، جہاں شکلیں بدل گئیں مگر دلوں کی گہرائی میں آدم اور مہر کی کہانی ایک سیاہ رات کی چادر میں محبت اور غم کی ایک گمشدہ تصویر بن گئی۔ جادوگر بھی مہر تھا، اور جادوگر کو مہرماں نے دیکھ لیا تھا۔ مہرماں یہ جان چکی تھی کہ اس رات صرف مہر نہیں بلکہ آدم بھی مر گیا تھا۔ اس کے دل میں یہ حقیقت ایک گہری چوٹ کے مانند تھی جس نے اس کی روح کو بے حد متاثر کیا۔ مہرماں نے مہر سکندر کو پہچان لیا تھا، اور اس کی شناخت نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس دکھ اور صدمے کی شدت نے اسے پاگل کر دیا، جیسے کوئی طوفانی ہوا اس کے دل کے گوشے کو چیر رہی ہو۔ وہ اس گہرے غم میں ڈوب گئی تھی جہاں اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اور دل میں ایک ویرانے کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ اپنی دنیا سے کٹ گئی ہو، اور اس کا ہر خیال اس درد کی گہرائی میں غرق ہو چکا تھا۔ جادوگر کے کندھے پر شیطانی آنکھ مہر کو گولی لگی تھی۔ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کا زخم بڑا ہو گیا تھا، اس میں پس پڑ گئی تھی۔ بعد ازاں وہ ٹھیک ہو گیا تھا، پر اس کا گہرا گندمی نشان اس کے کندھے پر رہ گیا تھا جو شیطانی آنکھ جیسا لگتا تھا۔ اس دن آدم نہیں، مہر سکندر مر گیا تھا۔ مہر سکندر نے آدم کا روپ اپنا لیا تھا۔ دنیا کی نگاہ میں تو مہر مر چکا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہر سکندر اس دن ایک اور طرح سے مر گیا تھا۔ اس کی موت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی اس درد کے ساتھ خاموش ہو گئی تھیں۔ آدم کے بھائی چارے کی سختی نے مہر سکندر کی زندگی کی روشنی کو بجھا دیا تھا۔ آدم کی بڑی سوچ اور اس کی طاقت نے مہر سکندر کو ایسا مارا کہ وہ اپنی ذات میں ہی دفن ہو گیا۔ آدم کی موت کے بعد بھی اس کی موجودگی محسوس ہوئی تھی، جیسے وہ ایک سایہ بن کر ہر جگہ موجود ہو، لیکن مہر سکندر کی روح تو اس وقت فنا ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ایک گہرے غم کی داستان بن گیا تھا جہاں خوشیوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ خانم نے اس کہانی کو محفوظ کر لیا، اپنے قلم کی سیاہی سے اس کہانی کو قید کر لیا، اس کہانی کے قفل کھول ڈالے، آدم کو دنیا کی نظر میں برعظمی قرار دے دیا۔ خانم کی قلم نے کہانی کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کی اصل حقیقت کو بھی اجاگر کیا۔ خانم نے اپنے قلم کی سیاہی سے اس کہانی کو قید کر کے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اسے محفوظ کرنے کا عزم کیا۔ خانم کی یہ کوشش اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ ایک احساس و بصیرت رکھنے والی لکھاری ہے جو انسانی جذبات اور قربانیوں کو سمجھتی ہے۔ وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے آدم کی قربانی کو دنیا کے سامنے لائی ہے اور اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح خانم صرف ایک لکھاری نہیں بلکہ ایک ترجمان ہے جو کہانی کے قفل کھول کر اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ خانم کی تحریر دل کو چھو جائے، کوہ نور کی روشنی ہر درد کو بھلائے، قفل کی داستان رقص بسمل کی بات، قلب اسود کی گہرائی عشق کا راز بتائے، ان کے ناولوں کی خوشبو خوابوں کو سجائے، محبت کی خوشی ہر دل کو بہلائے۔ ختم شد۔ سو گائز یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹا سا ناولٹ اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔